اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ نیا سورہ ہم شروع کریں گے۔ سورہ التین مکی سورہ ہے، 8 آیات ہیں، اور تین کا معنی ہوتا ہے انجیر کو کہتے ہیں، فگ انگلش میں فگ کہتے ہیں۔ تو آج تھوڑا سا ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ یہ سورہ مکی ہے، یہ سورہ مدنی ہے، تو کن صورتوں کو مکی کہتے ہیں اور کن صورتوں کو مدنی کہتے ہیں، ذرا آج ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مکی صورتیں وہ صورتیں ہوتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد 13 سال آپ مکہ میں رہے اور پھر ہجرت کر کے 10 سال آپ مدینہ میں رہے۔ تو جو مکی دور تھا، ہجرت سے پہلے جو سورے نازل ہوئے، ان صورتوں کو مکی سورے کہتے ہیں، اور یہ 86 سوراس ہیں۔ اور مکی صورتوں میں آپ خاص طور پہ اس کا آپ انداز دیکھیں گے، مکی صورتوں میں ذرا تھوڑی سی سختی ہوتی ہے، اس میں ذرا عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اور پرانے قوموں کے واقعات ہے، عقیدے کا آپ ذکر دیکھیں گے، اس میں توحید ہے، رسالت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر، جنت کا ذکر آپ اس میں دیکھیں گے۔ اسی طرح مدنی سورے وہ ان صورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور یہ 28 صورتیں ہیں، اور ان صورتوں میں آپ دیکھیں گے اکثر ان صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا اس طرح سے آئے گا، اور اس میں مدنی سوروں میں اکثر آپ دیکھیں اس میں احکامات ہوتے ہیں، نماز کے مسائل ہے، روزوں کے مسائل، حج کے مسائل، اسی طرح حیض کے مسائل، حلال اور حرام کا ذکر آپ اس میں دیکھیں گے۔ تو اس طرح سے مکی اور مدنی صورتیں ہوتی ہیں، تو یہ بھی سورہ مکی سورہ ہے۔ اب دیکھیں اس سورے میں ہم دیکھیں گے آیت نمبر 1 سے 3، ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، 2 پھلوں کی قسم کھائی ہے اور 2 جگہوں کی۔ اور ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے نا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کے بعد یعنی کوئی ایک ایسی بات ہوتی ہے جو بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت دکھانے کے لیے، یا جواب قسم اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر نیکسٹ آیت میں جواب قسم ہوتا ہے کہ کس بات پر یہ قسم کھائی گئی تھی۔ اور جن چیزوں کی قسم کھائی جاتی ہیں ان کی بھی اہمیت دکھانا یا ان کی بھی بڑی فضیلت ہوتی ہے، یا قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ یعنی بات بیان کر رہے ہیں۔ اور ساتھ میں ہم یہاں پر دیکھیں گے آیت نمبر 4 میں جواب قسم ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمیں کھا کے انسان کے بارے میں کہ انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ پھر آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں بڑی غور و فکر کرنے والی بات ہے، ہم جب اس کی تفسیر دیکھیں گے تو آپ دیکھنا کہ انسان کو اتنا بہترین شکل اور صورت میں بنایا، اور آیت نمبر 5 میں امیڈیٹلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے اسے نیچے سے نیچے پھینک دیا، یعنی اسے ہم نے بہت یعنی اتنا اچھا بنایا، اتنی اچھے شکل میں بنایا، پھر ہم نے اسے نیچوں سے نیچے پھینک دیا یا نیچے اس کو کر دیا۔ کیا وجہ ہے؟ اتنا اچھا بنانے کے بعد اس کا یہ انجام، یہ حال کہ وہ بالکل اتنا گر گیا کہ نیچے سے نیچے وہ یعنی بالکل نیچے جا گرا۔ یہ ہم دیکھیں گے تفسیر میں کہ کیا معنی ہے اس کا۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ ہر کسی کا انجام اس طرح نہیں ہوتا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جو اسفل السافلین، جو جنہیں نیچے نہیں پھینکا جائے گا یا جنہیں نیچے نہیں کیا جائے گا، ان میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو یہ 2 عمل کرتے ہیں، ان کا ذکر فرمایا، جو ایمان لاتے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم وہاں تفسیر میں پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ نیک اعمال کس کو کہتے ہیں، نیکیاں کسے ہم یعنی نیکیوں کی کیا شرائط ہے، کس چیز کو ہم نیکی کہہ سکتے ہیں، وہاں پر ہم دیکھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ان کا اجر فرمایا کہ ان کو ایسا اجر عطا فرمائیں گے جو کبھی نہیں ختم ہوگا۔ پھر آیت 7 اور 8 میں آپ دیکھیں گے انسان سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے یعنی جیسے ایک اچھی شکل اور صورت تجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کے بعد بھی تو کیا قیامت اور جزا اور سزا کا انکار کرتا ہے۔ اور پھر لاسٹ آیت میں کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلی آیت، یہاں پہ جیسے آیت شروع ہو رہی ہے والتین، واو جو یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ واو قسم کے لیے، تو والتینی قسم ہے انجیر، والزیتون اور زیتون کی۔ ہم نے یہ
حدیث کئی مرتبہ سنیے، دوبارہ پھر دہرا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے اپنی مخلوق میں سے کسی بھی چیز کی قسم کھائے، اللہ تعالیٰ قسم کھا سکتا ہے، لیکن انسان کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا حرام ہے، چاہے وہ باپ کی قسم کیوں نہ ہو، چاہے وہ ماں کی قسم ہو، چاہے کسی سردار کی ہو، کسی فرشتے کی، کسی نبی یا رسول یا کسی ولی اللہ کی، کسی کی بھی قسم، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی اگر قسم کھائے تو وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قسم کھائی ہے انجیر اور زیتون کی۔ تو دیکھتے ہیں انجیر جو ہے، اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہاں انجیر سے مراد یہ ہے کہ یعنی وہ پہاڑ ہے، وہ مسجد ہے جو نوح علیہ السلام جو جودی پہاڑ پر تھی، نوح علیہ السلام کی وہ مسجد ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی وہ مسجد جو جودی پہاڑ پر تھی۔ اور اسی طرح امام مجاہد فرماتے ہیں تین سے مراد، یعنی انجیر سے مراد تمہارا یہی انجیر ہے، یعنی جو ہم انجیر کھاتے ہیں پھل، اسی انجیر کے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اور اسی طرح زیتون کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے اس سے مراد مسجد ہے، بیت المقدس ہے، اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ زیتون سے مراد وہی زیتون ہے، یعنی جس سے تم تیل حاصل کرتے ہو۔ اور اس کی اور ایک بھی تفسیر کی گئی ہے کہ تین اور زیتون، انجیر اور زیتون، یہ دونوں سے مراد بیت المقدس ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور یہ فلسطین کا علاقہ ہے جہاں پر یہ چیزیں اگتی ہیں، انجیر ہے اور زیتون ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر بہت سارے انبیاء یہاں پر آئے، اور اسی زمین کو انبیاء کی سرزمین بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ والتین والزیتون سے یا تو پھل ہے، واقعی انجیر اور زیتون ہے، یا پھر یہ نوح علیہ السلام کی وہ مسجد ہے جو جودی پہاڑ پر تھی، یا پھر مسجد یہ اس سے مراد مسجد ہے بیت المقدس، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اب آپ دیکھیں جیسے یہاں یہ دو پھلوں کا ذکر آیا، تو تھوڑا سا ان پھلوں کے بارے میں بھی ہم دیکھتے چلتے ہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، خاص طور پہ جیسے آپ دیکھیں سب سے پہلے انجیر کا ذکر آیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بہترین پھل ہے، اس کے بڑے فوائد بھی ہیں، اس میں غذائیات بھی ہے، اور اس کے استعمال سے انسان صحت مند بھی رہتا ہے اور کئی بیماریوں سے بھی بچتا ہے۔ انجیر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ یعنی جلدی ہضم بھی ہو جاتا ہے، اور بلغم کو یہ نرم کرتا ہے۔ اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت کے پھلوں میں سے یہ ایک پھل ہے۔ اور دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے اس کے فوائد میں کہ یہ بواسیر جیسے پائلز کہتے ہیں اس کو بھی یہ ختم کرتا ہے، کانسٹیپیشن دور کرتا ہے، گھٹیا کی جو بیماری ہوتی ہے اس بیماری میں بھی یہ بہت مفید ہے۔ تو آپ دیکھیں بہت سستا ملتا ہے، اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا یہ پھل، لیکن اس میں بہت فوائد ہے، اس کے کھانے سے کئی بیماریوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ اسی طرح زیتون کو اگر آپ دیکھیں تو زیتون کا پھل بھی، اس کے بارے میں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ایک اسے بابرکت درخت کہا گیا ہے، اور زیتون کے تیل کی بھی مالش کی جاتی ہے جوڑوں کے لیے، اس میں بھی یہ بہت مفید ہے۔ اسی طرح زیتون کا پھل بھی کھایا جاتا ہے، اور اس کو سالن کے طور پہ روٹی کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے، اس کے تیل کو سالن کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، زیتون کا تیل کھایا اور اسے لگایا کرو، یعنی بالوں پر اور اپنے اسکن پر لگایا کرو کہ وہ بابرکت درخت سے نکلتا ہے۔ تو ہم دیکھیں آج کل ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں نہ کھانے ہمیں صحیح طریقے سے مل رہے ہیں، نہ غذا صحیح طریقے سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کو پیدا کیا، ان میں بہت غذائیت رکھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں کئی بیماریوں کا علاج اس میں رکھا، تو واقعی ہم ان پھلوں کو کھانا چاہیے۔
تو چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں. یعنی قسم ہے انجیر اور زیتون کی، جس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے بیت المقدس بھی ہو سکتا ہے، نوح علیہ السلام کی وہ مسجد بھی ہو سکتی ہے جو جودی پہاڑ پر ہے، اور یہاں پر یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. اب نیکسٹ آیت میں دیکھیں گے. نیکسٹ آیت میں وَطُورِ سِینِین، اور پھر قسم کھائی طور سینا کی. اور یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہی جگہ ہے جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، اور یہ بھی بڑی مقدس جگہ ہے. اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو تورات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی بھی قسم کھائی ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر 3 میں وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور پھر اس پرامن شہر مکہ کی قسم. وہ بلد، وہ شہر جو بہت امین ہے، جو پرامن ہے. اور یہ شہر مکہ ہمیشہ سے ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے پرامن رکھا ہے، جس میں قتال کی اجازت نہیں ہے، اور اس میں جو کوئی داخل ہو جائے اسے بھی امن حاصل ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر وہ مکہ میں دیکھ لیتا، یعنی جس کی تلاش میں تھا اس کو قتل کرنے کے لیے، اگر وہ اس کو مکہ میں دیکھ لیتا، کعبہ کے قریب دیکھ لیتا، تو وہ اس کو قتل نہیں کرتا. تو جو کوئی یہاں آ جاتا اس کو امن حاصل ہو جاتا. اور یہاں کی چیزیں آپ دیکھیں کتنی پرامن ہیں. تو یہ 3 جگہیں ہیں، یہ 3 مقامات ہیں، اور ان مقامات پر آپ غور کر کے دیکھیں. ان 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مبعوث فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام، یا پھر نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی شریعت عطا فرمائی. ان بڑے بڑے مقامات کی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر اس کے بعد اب یہ جو نیکسٹ آیت ہے اس میں جواب قسم ہے. یہ قسمیں کھا کر، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ اپنی بات کو بتانے کے لیے کوئی چیز کی قسم کھائے. اللہ اپنی بات میں بہت سچا ہے، اللہ جو کہتا ہے حق ہے اور سچ ہے. لیکن اس کی اہمیت دکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں. 3 ایسی مقامات کی قسمیں کھائی ہیں، اور کھا کر اللہ تعالیٰ قسم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے. انسان کو دیکھنا چاہیے اپنی طرف کہ کس طرح اللہ نے اس کو بہترین شکل عطا فرمائی ہے. ایک تو سب سے پہلے اسے دراز قد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، کھڑا ہوا بنایا، سیدھا اسے بنایا، اسے بہت ہی خوبصورت بنایا. اس طرح خوبصورت بنایا کہ جو اپنے ہاتھوں سے کھاتا پیتا ہے، جو اپنے پیروں سے چلتا ہے. اس کو جانوروں کی طرح بالکل بے ڈھنگا نہیں بنایا. آپ دیکھیے جانوروں کی طرف کوئی رینگ رہا ہے، کوئی گھسیٹ کے اپنے جسم کو چل رہا ہے، کوئی اپنے 4 پیروں پر چل رہا ہے. لیکن اللہ نے انسان کو اتنی عزت بخشی کہ یہ کھڑا ہوا سیدھا ہے، اور یہ سیدھا چلتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کھاتا پیتا ہے، اپنے پیروں سے یہ چلتا ہے. پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست عطا فرمائی، اسے عقل دی، یہ سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے. اس کو سوچنے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا فرمائی. اور اس کے ہر اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے جو اہم اعضاء ہیں اس کو 2 اعضاء عطا فرمائے. جیسے 2 آنکھ ہے، 2 کان ہیں، 2 ہاتھ ہے، 2 پیر ہے. اور ہر اعضاء میں، ہر باڈی پارٹس میں مناسب اللہ تعالیٰ نے فاصلہ رکھا ہے. اس کو پھر عقل بھی عطا فرمائی، اسے علم سکھایا. جتنی چیزیں آج آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی کتنی نہیں مخلوق ہے، جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، جن ہے، انسان ہے. لیکن اللہ نے انسان کو جو عقل دی ہے، جو علم اللہ تعالیٰ نے اسے علم سے نوازا ہے، اس سے وہ کتنی نئی نئی ایجادیں کرتا ہے، کتنی ترقی انسان نے کی ہے شاید کسی اور مخلوق نے کی ہوگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا. اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں دیکھیں گے، سورج، چاند، ستارے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائے ہیں. زمین اور آسمان، دریا، سمندر، پہاڑ، یہ سب اللہ نے انسان کے لیے بنائے. چرند پرند، پھل پھول، درخت پودے، ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے بنائی. اس کو اتنا خوبصورت بنایا، اس کو عقل عطا فرمائی، اس کو شعور اللہ تعالیٰ نے دیا. اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کہنے کا سلیقہ عطا فرمایا.
انسان اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتا ہے، اپنی بات کو سمجھا سکتا ہے، اپنی بات کو منوا سکتا ہے، اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ اور دوسری آپ مخلوق کو دیکھیں، وہ اپنی بات نہ سمجھا سکتے ہیں نہ وہ بتا سکتے ہیں، نہ ہی ان میں وہ عقل اور شعور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا بہترین اس کو بنایا، اس کی بہترین شکل اور صورت اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور پھر نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ہم نے اسے نیچوں سے نیچے پھینک دیا۔ اللہ اکبر، ایسا کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں فرماتے ہیں ہم نے اس کو بہت ہی خوبصورت بنایا، بہت ہی ہم نے اس کو اچھا بنایا، اور پھر نیکسٹ آیت میں فرماتے ہیں ہم نے اس کو نیچے پھینک دیا، نیچوں سے نیچے پھینک دیا۔ ایسا اس نے کیا کیا؟ کیا اس نے ایسا کیا کہ اس کا یہ انجام ہو گیا؟ کہاں پر یہ احسن تقویم تھا اور کہاں یہ اسفل سافلین میں جا گرا؟ کہاں یہ اسفل سافلین میں سے پھینک دیا گیا؟ تو ان کی اس کی وجوہات ہم دیکھتے ہیں۔ مفسرین نے اس کے 3 معنی بتائے، ہم تینوں دیکھتے ہیں۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ پھر ہم نے اسے نیچوں سے نیچے پھینک دیا، یعنی اسے جہنم رسید کر دیا۔ اور کیوں رسید کر دیا جہنم؟ یہاں اس کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسولوں کی اتباع نہ کرے تو پھر اس کا یہ حسن و جمال، یہ خوبصورتی، اس کے باوجود اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ انسان اللہ اور رسول کی اطاعت سے انحراف کر کے، نافرمانی کر کے، اپنے آپ کو احسن تقویم کے وہ بلند رتبے، وہ اعزاز سے گرا کر جہنم کے اسفل سافلین میں ڈال لیتا ہے۔ خود کے اپنے ہاتھوں کی کرتوت، خود کے اپنے اعمال، جب اطاعت نہیں ہوتی ہے، جب اطاعت نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو خود پھر اسفل سافلین میں ڈال لیتا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسان کے ارذل العمر کی، یعنی بہت زیادہ عمر جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس طرف یہ اشارہ ہے، جس میں جوانی کی طرح قوت بھی نہیں رہتی۔ جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس میں قوت ہے، اس کے ہاتھ پاؤں اچھے سے کام کرتے ہیں، اس کے ہر جوڑ میں اتنی قوت ہوتی ہے، اس کی عقل اچھی کام کرتی ہے۔ لیکن جب وہ زندگی میں ایک ایسا پھر وقت آتا ہے کہ وہ جوانی، وہ قوت کے بعد بھی ایک بڑھاپے میں جب وہ پہنچتا ہے تو یہ ساری چیزیں کمزور ہو جاتی ہے۔ جوانی گئی، قوت گئی، عقل کمزور ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، کمزوریاں آ گئیں، اور پھر انسان کی عقل اور ذہن پھر بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور بعض نے اس کا معنی یہ بھی کیا ہے، تیسرا معنی، کہ جو کردار میں، اخلاق میں، کردار میں اپنے آپ کو نچلوں سے نچلا کر لیتا ہے، کردار میں نچلوں سے نچلا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسے انسان بنا کر پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، لیکن یہ کردار میں اس طرح گر جاتا ہے، اپنے آپ کو اس طرح گرا لیتا ہے جس میں وہ مبتلا ہو کر وہ سانپ اور بچھو سے بھی زیادہ، ان سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ اتنا اپنے کردار کو گرا لیتا ہے، اپنے اخلاق کو اتنا گرا لیتا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ اور بعض نے سے یہ کہا کہ ذلت اور رسوائی کا عذاب ہے، یعنی جس طرح سے یہ آیت ہے، پھر ہم نے اسے نیچوں سے نیچے کر دیا، یعنی اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا عذاب ہے۔ اور دیکھیں واقعی یہ بات کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحیح اور غلط کی اللہ تعالیٰ نے یعنی سمجھ عطا فرمائی، انسان کو عقل دی اللہ تعالیٰ نے، شعور دیا، لیکن انسان آج اپنے آپ کو اس حد تک گرا دیا ہے، اتنی اس میں کردار کی آپ پستیاں دیکھیں گے کہ شاید جانور بھی اس طرح کے عمل نہیں کریں۔ آج آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے یا سنے ہوں گے، انسان اپنی جسمانی خواہش کو پوری کرنے کے لیے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں، ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جانور بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے، اس طرح بے حیائی کے کام انسان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دل میں رحم، محبت رکھی ہے،
لیکن انسان دیکھیں اس دل میں جہاں رحم ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے، لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، لوگوں کو آسانی کرنے کا جو جذبہ ہونا چاہیے، وہی سینوں میں، وہی دلوں میں آج سانپ اور بچھو کی طرح زہر بھرے ہوئے ہیں، زہر بھرے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی وقت ملے تو وہ اپنا زہر اگلتے ہیں اور وہ انسانوں کو ڈستے ہیں۔ سانپ اور بچھو بھی شاید وہ اس لیے ڈستے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ ان پر حملہ نہ کیا جائے، یا اپنی غذا کے لیے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے وہ کسی کو ڈستے ہیں، یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ لیکن انسان اتنا گر گیا ہے کہ سانپ اور بچھو سے بھی زیادہ وہ گر گیا ہے کہ صرف اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے، اپنے فائدوں کے لیے، اپنے ایک مقام کو، ایک رتبے کو برقرار رکھنے کے لیے وہ لوگوں کو ڈستا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو وہ اجیرن کر کے رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات میں سے بنایا، انسان ہو کر جانوروں کو پوجتا ہے، جانوروں کے آگے جھکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے انسان بنایا، اللہ کا اس پر حق ہے، تمام چیزیں اللہ نے اس کے لیے بنائی، تو اس کا کیا کام تھا کہ یہ اپنے رب کی عبادت کرے، یہ اپنے رب کے آگے سجدہ کرے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس قدر گرا لیتا ہے کہ اپنے ہی جیسے انسانوں کے سامنے جا کے پھر وہ سجدے کرتا ہے، اپنے ہی جیسے انسانوں کے سامنے جا کر ان سے امیدیں باندھتا ہے، اور جو فوت ہو چکے ہیں، جو مجبور ہے، جو کچھ نہیں کر سکتے، ان سے ایسی ایسی امیدیں باندھتا ہے کہ یہ حاجت روا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ داتا ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، لیکن اپنے آپ کو اتنا گرا لیتا ہے کہ وہ رب جس نے اس کو اتنا اعزاز دیا، اتنی خوبصورت اس کو شکل عطا فرمائی، عقل اس کو دی، وہ عقل سے کام نہیں لیتا، اس قدر وہ گر جاتا ہے اپنے کردار میں کہ وہ جانور بھی شاید اس طرح سے نہ گرے۔ آپ دیکھیں انسان جب لڑتے ہیں ایک دوسرے کا قتل تک کر دیتے ہیں، سگے بھائیوں کو آپ دیکھیں صرف مال اور دولت کے لیے بھائیوں میں جھگڑا، اور آپ کئی ایسے نیوز بھی سنے ہوں گے کہ قتل تک کر دیتے ہیں۔ جانوروں کو لڑتے ہوئے ایک دوسرے کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، ہاں لڑ لیں گے لیکن ایک دوسرے کی جان کی دشمن نہیں بنتے، وہ ایک دوسرے کو بالکل جان سے ختم نہیں کرتے۔ انسان آپس میں ایک دوسرے سے اس قدر یعنی جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ اتنے کردار کی یعنی کردار کو اپنا گرا لیتے ہیں کہ ان جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین اخلاق عطا فرمائے۔ اگر آپ کمپیئر کریں، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم اگر اپنے آپ کو کمپیئر کر کر دیکھیں تو واقعی لگتا ہے کہ جانور بھی شاید اس طرح سے نہیں کرے جس طرح آج انسان ایک دوسرے کے ساتھ رویہ رکھ رہا ہے، انسان جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کر رہا ہے شاید جانور بھی اس طرح سے نہ کرے۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو اسفل سافلین میں نہیں ہوں گے۔ ہے ایسے لوگ جو جن کے اعمال اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، وہ اسفل سافلین میں نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے لیے تو بہت زیادہ اجر ہے۔ تو نیکسٹ لیسن ہمارا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں ہم دیکھیں گے ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے۔ کیونکہ آج کل تو آپ بہت سن رہے ہوں گے نا، ہر جگہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو اتنے میسیجز، یہ نیکی ہے، یہ نیک عمل ہے، اس پہ اتنا اجر و ثواب ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے کہ ایمان کیا ہے اور عمل صالح، نیکی کا کام کس کو کہتے ہیں، کیا شرائط ہیں، نیکی ہوتی کیا ہے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اپنے نیکسٹ لیسن میں۔ ان آیات کی تلاوت سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين